خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کے پسندیدہ پروگرام نور حیات کی ایک تازہ قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، پچھلے پروگرام سے ہم نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 14ویں باب کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور کیا ہی دلچسپ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو ہم نے سنا، ہم نے خدا کی بادشاہی کے ایک زرعی اصول پر نگاہ کی، یعنی وہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہی کے اصول اس دنیا کے اصولوں سے بالکل منافی ہیں، diametrically opposite to each other۔ یہاں جو اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے وہ بڑا تصور کیا جاتا ہے، اور چھوٹوں کو تو ہم چھوٹا سمجھتے ہی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ خدا کی بادشاہی میں یہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا۔ The way up is down۔ جو جھکے گا، جو حلیمی دکھائے گا، فروتنی دکھائے گا، انکساری دکھائے گا، وہ خدا کی نظر میں بڑا گردانا جائے گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کی، فقیہوں کی، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کی ایک مت کو بھی پاش پاش کر دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف وہ خدا کی بادشاہی کے قابل ہیں۔ گناہگار، محصول لینے والے، کسبیاں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر غیر قوموں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں نا، ان کو تو وہ نامختون کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نامختونوں کا خدا کی بادشاہی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل سے انہیں یہ سکھانے کی کوشش کی کہ بادشاہی کی فرزند باہر رہ جائیں گے، اور وہ جن کو باہر سمجھتے ہیں، یعنی گناہگاروں کو، محصول لینے والوں کو، کسبیوں کو، وہ خدا کی بادشاہی میں شامل کر لیے جائیں گے۔ بلکہ صرف وہی نہیں، بلکہ غیر قوموں کے لیے بھی خدا کی بادشاہی کا در کھل جائے گا۔ آئیے اب ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 14ویں باب کی بقیہ آیات پر نظر کرتے ہیں۔ میری مراد 25ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل میں لکھا ہے، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں، بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اسے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب وہ نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نمک اچھا تو ہے، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا رہا، نہ کھاد کے۔ لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین۔ دوستو، 14ویں باب کے پہلے حصے میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو ایک فریسی کے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔
اب وہ دعوت ختم ہو چکی ہے، خداوند یسوع مسیح پھر راہ پر چلے چلے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ دستور تھا خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اور ایک بھیڑ اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور 25ویں آیت میں لوکا ہمیں بتاتے ہیں جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے 12 کو تو خداوند یسوع مسیح نے خود اپنا شاگرد ہونے کے لیے بلایا تھا۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کہلائے۔ ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری بھیڑ یہ دعویٰ کرتی ہو کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، کیونکہ وہ نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سننے کے لیے آتے تھے۔ آج ہم اس حوالے سے شاگردیت کے موضوع پر نظر ڈالیں گے، اور خصوصی طور پر ہم شاگردیت کی قیمت کو دیکھیں گے، the cost of discipleship۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہوں، میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس قیمت کا اندازہ لگایا، اس کاسٹ کا اندازہ لگایا جو ہمیں شاگرد ہونے کے ناطے سے چکانی پڑتی ہے؟ یہاں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں بہت سخت نظر آئے گی، اور کیوں نہ ہو، شاگرد ہونا کوئی ایسی آسان بات بھی نہیں ہے۔ شاگردیت کا دعویٰ کرنا ضرور آسان ہے، لیکن صحیح معنوں میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بننا نہایت ہی مشکل ہے۔ اب لوگ پیچھے آ رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے شاید اس غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ ابھی تک تو شاید وہ 12 بھی جن کو خداوند یسوع مسیح نے خود نام لے کر بلایا تھا، شاگردیت کی قیمت کو نہیں سمجھے ہوں گے۔ وہ تو جلال ڈھونڈنے آئے تھے، وہ تو یسوع کے پیچھے اس نیت سے چلے تھے کہ کسی دن یہ اپنی بادشاہت کا اعلان کرے گا، اور پھر اس کے شاگرد ہونے کے ناطے سے وہ اعلیٰ عہدوں سے سرفراز کیے جائیں گے۔ لیکن آگے چل کر جب ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو ان سب کو بھی اپنی جان دے کر سوائے یوحنا رسول کے شاگردیت کی قیمت چکانا پڑی، اور یوحنا رسول کو بھی عین بڑھاپے میں پتمس کے جزیرے پر بھیج دیا گیا جو کالا پانی کی سزا تھی۔ انہوں نے اذیتیں اٹھائیں، تکالیف اٹھائیں، مارے گئے، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہونے یا رسول ہونے کی قیمت چکانے سے کبھی نہیں چوکے۔ خداوند یسوع مسیح کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ پرائیورٹیز کی بات ہو رہی ہے، ترجیحات کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میرے پیچھے آنا ہے، میرے پاس آنا ہے، میرے پیچھے چلنا ہے، تو پھر میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح، سب سے بڑی پرائیورٹی ہونا چاہیے ہوں۔ اکثر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے میں ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا اپنا خاندان، ہمارا باپ اور ماں، بیوی، بچے، بھائی، بہنیں، یہ سب ہماری راہ کی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اور اگر ان سب سے ہمیں اجازت مل بھی جائے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی، تو پھر جان گنوا دینے کا دکھ، ڈر، خوف شاید ہمیں پوری طرح سے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے سے روکے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں ان سب چیزوں سے دشمنی رکھنی ہے۔ دشمنی رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم
اپنی ساری وہ ذمہ داریاں جو آئلی ہیں، جو گھریلو ہیں، ہم ان کو تیاگ دیں. نہیں، we would still have to provide for our families. ہمیں ان کے لیے مہیا کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے باپ اور ماں کی عزت بھی کرنی پڑے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ خداوند یسوع مسیح ایسی تعلیم دیں جو خدا کے کلام ہی کی منافی ہو. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کی خاطر اپنے باپ یا اپنی ماں کو چھوڑ دے گا. ہمیں اپنی ماں باپ کے حقوق پورے کرتے رہنا ہے، لیکن جہاں ترجیح کی بات آ گئی وہاں پر ہمیں اپنی بیوی کو اور بچوں کو ترجیح دینی پڑے گی، کیونکہ وہ ہمارے نام سے پہچانے جاتے ہیں. دیٹ از دا یونٹ جس کے ہم ذمہ دار ہیں. میں اپنے باپ اور ماں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں ان کی جگہ جواب دہ نہیں ہوں گا، لیکن مجھے اپنے گھر یعنی اپنی بیوی اور بچوں کا جواب دہ ہونا پڑے گا. اور چونکہ ان کا جواب مجھ سے طلب کیا جائے گا، اس لیے وہ میری پہلی پرائیورٹی ہوں گے. اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح بھی جب یہاں دشمنی کی بات کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کو مار کے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. پرائیورٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی. ہم نے خداوند یسوع مسیح کو کون سا مقام دینا ہے اپنی زندگی میں، اور یہ شاگردوں کی بات ہو رہی ہے. یسوع نے بلایا پطرس کو اور اندریاس کو، اور اس کے بعد آواز دی زبدی کے بیٹوں کو. وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کا دھیان نہیں رکھتے ہوں گے یا ان کی طرف لوٹ کر جاتے نہیں ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ کیسے خداوند یسوع مسیح پطرس کے گھر میں گئے اور ان کی ساس کو انہوں نے تب سے شفا دی. فیملیز ہماری زندگی کا مرکز رہیں گی، لیکن پرائیورٹی کیا ہے کہ جب کبھی مقابلہ آ گیا تو پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کو چننا پڑے گا. اگر میرا خاندان میری راہ کی رکاوٹ بنے گا خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے، تو پھر مجھے مسیح کو چننا پڑے گا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. صلیب اٹھانے کے لیے بھی انسان کو جھکنا پڑتا ہے. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے، اپنے پیچھے آنے والوں سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتے. وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قیمت ہے، یہ قیمت چکانی پڑے گی. اب سوچ لو، آنا چاہتے ہو یا نہیں آنا چاہتے، یہ فیصلہ ہمارا ہے. صلیب اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح دکھ اٹھانے ہوں گے. ہمیں بھی اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، حلیمی سے، انکساری سے، اس کو اپنا مالک، اس کو اپنا خداوند، اس کو اپنا استاد مانتے ہوئے. ہم سر اٹھا کر، اپنی گردنوں میں سریا ڈلوا کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چل سکتے. ہمیں اپنی پرائیورٹیز دیکھنی پڑیں گی کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ہماری جانوں کی بات کر دی. جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے ہمارے لیے زندگی میں، وہ ہماری اپنی جان ہے. تو اگر ہم اپنی جان کو خداوند یسوع مسیح سے زیادہ مقدم رکھیں گے تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تم میرے پیچھے چلنے کے قابل نہیں ہو. مقصد کیا ہے خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا؟ کہ ہو سکتا ہے جان بھی گنوانی پڑ جائے. شاگردوں نے اپنی اپنی جان گنوائی. مسیحی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں لوگوں کو مسیح کی خاطر اپنی جانیں دینی پڑیں. انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا
شہید ہو گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے سے انکار نہیں کیا۔ پرائرٹی کیا ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد کہتے ہیں؟ اگر کہتے ہیں تو پھر کیا خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی کی اولین پرائرٹی، اولین ترجیح ہیں یا نہیں؟ اور شاید یہی وہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کس کو سب سے زیادہ اہمیت، کس کو سب سے زیادہ فوقیت دیتا ہوں، اور وہی میری پرائرٹی بن جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس بات کے متقاضی ہیں ہم سے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں پہلا مقام عطا کریں، اولین مقام عطا کریں۔ This is all about the cost of discipleship۔ یہ شاگردیت کی قیمت ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اس قیمت کا اندازہ کرنا ہے تو فیصلہ کرنے سے پہلے کر لو۔ ایک دفعہ اگر میرے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا تو جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے پھر وہ میرے قابل نہیں ہے۔ We have to count the cost before we embark upon the journey of being a disciple of our Lord Jesus Christ۔ اور اسی بات کو خداوند یسوع مسیح آگے مزید ایکسپلین کر رہے ہیں، کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اسے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ یہاں برج بنانے کا ذکر ہے۔ کوئی بھی کنسٹرکشن آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ گھر میں ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو عقل مند انسان سب سے پہلے اپنی میز پر بیٹھ کر تخمینہ لگاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کر جانے کی قیمت کیا ہوگی، اس کی کاسٹ کیا ہوگی، اور پھر وہ اندازہ لگاتا ہے کہ کیا میرے پاس اس وقت اتنے وسائل ہیں کہ میں اس پروجیکٹ کو شروع کروں یا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر برج بھی بنانا ہے ایک، تو ہم پہلے بیٹھ کر حساب لگائیں گے کہ اس پر کتنی لاگت آئے گی اور کیا ہمارے پاس اتنے ریسورسز، اتنے وسائل ہیں یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ کاؤنٹ یور کاسٹ فرسٹ، ورنہ پھر جگ ہسائی ہوگی، لوگ ہمیں بیوقوف سمجھیں گے کہ ہم نے کوئی ایک پروجیکٹ شروع تو کر لیا لیکن اس کو تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ اور اسی کی دوسری مثال خداوند یسوع مسیح جنگ سے دیتے ہیں۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے۔ ایک بادشاہ جب جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو اپنے وسائل کا بھی پورا اندازہ ہونا چاہیے۔ اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں، میری ویکنسز کیا ہیں، میرے پاس کتنی فوج ہے، کتنا اسلحہ ہے، اور اس کو اپنے دشمن کی طاقت کا اندازہ بھی ہونا چاہیے۔ جنگ ایک لائحہ عمل کے تحت لڑی جاتی ہے، ایک حکمت عملی کے تحت لڑی جاتی ہے، اور حکمت عملی جنگ سے پہلے بنائی جاتی ہے۔ وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس طور سے اس جنگ کو جیت سکیں گے۔ اور اگر آپ کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ میرے پاس تو 10,000 سپاہی ہیں، اور وہ جو میرا دشمن بادشاہ ہے جو مجھ پر چڑھا آتا ہے اس کے پاس میرے سے دگنی فوج ہے، اس کے پاس تو 20,000 سپاہی ہیں، تو کیا آپ پھر بھی جنگ کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے؟ آپ کو تو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہوگی۔
ایسی صورت میں لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کس اسٹریٹجی کے تحت پھر اس جنگ میں اترنا چاہیے۔ لوکا خداوند یسوع مسیح کو کوٹ کر رہے ہیں کہ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ مشورہ کرے گا، وہ بادشاہ مشورہ کرے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں جنگ کے میدان میں اتروں؟ وہاں مجھے کیا قیمت چکانی پڑے گی؟ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم صلح کی طرف جائیں، ہم مذاکرات کی طرف جائیں، ہم امن کا پیغام بھیجیں اس بادشاہ کو، اور پھر امن کی شرائط طے کر لیں جس میں نہ ان کا نقصان ہو اور نہ ہمارا نقصان ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے دو مثالیں ہمیں دے دیں۔ کاؤنٹ یور کاسٹ بیفور ڈیسائیڈنگ، پہلے سے قیمت کا اندازہ کر لیں، پہلے سے یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایک دفعہ میدان میں کود گئے تو وہاں سے پسپا ہونے میں پھر بے عزتی بھی ہے اور نقصان بھی ہے، وہاں سے واپس نکلنے میں شاید اپنی جان کا نقصان بھی کرنا پڑ جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جیسا کہ کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ ساری لاگت کا اندازہ کرتے ہیں، یا ایک بادشاہ جنگ کے میدان میں اترنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ وہ جیت سکتا ہے یا نہیں جیت سکتا، اسی طرح میرے پیچھے آنے سے پہلے بھی اس قیمت کو جان لو اور دیکھ لو کہ کیا تم اس قیمت کو چکا سکتے ہو یا نہیں، ورنہ ایک دفعہ پیچھے چلنا شروع کر دیا تو پھر تمہارے لیے لوٹ کر واپس جانا زیادہ مشکل ہوگا۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح اگلی آیت میں فرماتے ہیں، بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں کہ ہمیں اپنے خاندانوں کو چھوڑنا پڑ جائے، ضروری نہیں کہ ہمیں اپنی جان گنوانی پڑ جائے، لیکن we have to count the cost۔ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا مشکل ہے، ہمیں پہلے سے ہی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک میں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی پرائیورٹی نہیں بن جاتا، سب سے اولین ترجیح نہیں بن جاتا، تم میرے شاگرد نہیں کہلا سکتے۔ ایک اور مثال خداوند یسوع مسیح یہاں پر پیش کرتے ہیں، نمک اچھا تو ہے لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں نمک سے دو بڑے کام لیے جاتے تھے، ایک تو وہی ہے جو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، یعنی نمک ہمارے کھانے کو مزیدار بناتا ہے، وہ بلینڈ چیزوں کو مزہ دیتا ہے اور ہمارے لیے ان کو پیلیٹیبل بناتا ہے، نگلنے کے قابل بناتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب ریفریجریشن نہیں ہوتی تھی، جب چیزوں کو محفوظ رکھنے کے ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے تھے، تو کھانے پینے کی چیزوں کو، خاص کر گوشت کو لمبے عرصے تک پریزرو کرنے کے لیے اس پر نمک لگا کر اس کو سکھا لیا جاتا تھا، اور یوں وہ گوشت کافی عرصے تک استعمال کے قابل رہتا تھا۔ نمک گلنے سڑنے سے بھی بچاتا ہے، یہ پریزرویٹو کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ نمک اچھا تو ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا رہا، نہ کھاد کے، لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں، جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے۔ نمک کو یہاں پر ایک شاگرد کی زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے۔
ایک شاگرد کے بارے میں یہاں کیا بات چل رہی تھی کہ اس کو سب کچھ اپنا تیاگ کر، سب کچھ چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنانا ہے۔ ایک شاگرد کی زندگی کی نمکینیت خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر شاگرد کی زندگی سے خداوند یسوع مسیح کو نکال لیا جائے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر مسیح ہم میں بستا ہے تو پھر ہم دوسروں کو نمکین کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، دوسروں کو گلنے سڑنے سے بچنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسیح ہی ہماری زندگی میں نہ رہے تو شاید ہم مسیحی تو کہلا سکیں لیکن شاگرد نہیں کہلا پائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جس نے اپنے آپ کو شاگردیت کے لیے پیش کر دیا، رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا، جس کا کان چھیدا جا چکا ہے کہ وہ اب خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے، خداوند یسوع مسیح اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سن لے کہ پھر پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے پاس اختیار ہے کہ پیچھے چلنے سے پہلے لاگت کا اندازہ کر لیں۔ کاؤنٹ the cost before following Jesus۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو اس غلام کی طرح جس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جس کے کان کو چھیدا جا چکا ہے، پھر ہم مڑ نہیں سکیں گے۔ اگر قیمت کا اندازہ کرنا ہے تو پہلے کر لیں، مڑ کر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہی حکمت ہے، یہی لاجک ہے، یہی منطق ہے۔ دوستو، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہو سکتی تھیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔